کوئی ایک زندگی کا مرحلہ ایسا ہو کہ جس میں شریعت نے ہمارے لیے کوئی احکامات نہ دیے ہو، شریعت کی ہمارے لیے سو کوئی تعلیمات نہ ہو، اور ہمیں شکر بے محاذ کی طرح آزاد چھوڑ دیے گئے ہو، جیسے تم چاہو کرو۔ ایک زندگی کا مرحلہ ایسا آپ کو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا۔ کیا عبادات، کیا معاملات، کیا معاشرت، کیا تجارت، کیا زراعت اور صنعت اور حرفت، اور کیا اخلاقیات، کیا عقائد، کیا سیاست، کون سا زندگی میں مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو کہ تم اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرو اور تم اس کو اس طریقے سے کر کر اپنے اس تجارت کو، اس عبادت کو، اس معاشرت کو، اس اخلاق کو تم سنوار سکتے ہو۔ شریعت نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ خصوصیت ہے اس دین کی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ کسی اور مذہب میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی، یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام کے تمام ادیان میں سب سے زیادہ مقبول ترین اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کی وجہ بظاہر نظر یہی آتی ہے، بہت سارے وجوہات ہوگی، لیکن میرا جیسا جو طالب علم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے آپ جس حکم کو اٹھا کر دیکھیں وہ افراط اور تفریط سے پاک ہے، وہ اعتدال پر ہوتی ہے، وہ حکم اعتدال پر ہوتی ہے، اس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ ظلم ہے، نہ حد سے تجاوز ہے، وہ ایک بین راستہ ہے۔ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کا حق بندہ ادا کر رہا ہے وہاں اسی کے ساتھ بندوں کے حق کی ادائیگی کا بھی حکم ہے۔ نہ اللہ کا حق پامال ہو اور نہ بندوں کا حق پامال ہو، اور جو ان دونوں کو بحث کر کر چلے وہ کہلایا جاتا ہے دیندار، وہ کہلایا جاتا ہے متقی، وہ کہلایا جاتا ہے نیک اور صالح آدمی۔ ایک چیز کو آپ نے پکڑ لیا، دوسری چیزوں کو آپ نے چھوڑ دی، دینداری نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، دین پر عمل نہیں ہوا۔ اس ترغیب کے بعد اگلی جو بات مجھے عرض کرنی ہے اور میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ شریعت نے زندگی گزارنے کے بہت سارے مراحل بدل کے ہر مرحلے پر ہمیں ہدایات دی، ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں چیزیں بتلائی اور سکھلائی ہیں۔ اب شریعت جو ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں نہیں چلائے گی، شریعت کا کام ہے رہنمائی کرنا، چلنا وہ میرا کام ہے، اپنے اس ارادے کو استعمال کرنا یہ میرا کام ہے، اپنے اس قوت کو استعمال کرنا یہ میرا کام ہے۔ شریعت کا کام یہ ہے کہ جس کو قرآن کریم نے کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ دیکھو یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف پہنچانے والا ہے، اور یہ جو راستہ یہ جہنم کی طرف تمہیں لے جانے والا ہے۔ شریعت جو ہے وہ دونوں راستوں کے بارے میں کھل کر بات بتا دیتی ہے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر چلو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس راستے پر چلنے کا انجام کیا ہوگا۔ بس چلنا ہے اپنی ارادے سے۔ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ جہاں شریعت نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے اور ہر موقع پر ہمیں ہدایات دی ہیں، وہاں ایک مسلمان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایات ارشاد فرمائی کہ زندگی گزارنے کے لیے مال کمانا بھی ضروری ہے، تجارت بھی ضروری ہے، زراعت بھی ضروری ہے، کہیں ملازم ہو کر وقت گزارنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ ایک الگ طرح سے وہ اس وقت میرے موضوع سے خارج ہے بات کہ تجارت، زراعت، صنعت، حرفت، ملازمت ان میں سب سے بہتر پہلا کورس ہے۔
اسی سال میں جماعت اللہ اور جماعت الثانی میں تقریباً 2-3 مہینوں کے اندر طاہر حضرات سے گفتگو ہوئی یہاں پر مسجد میں، اور تقریباً 5-6 نشستیں ہوئی ہیں اور وہ محفوظ بھی ہے. تو تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کر دی تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ سب سے افضل پیشہ کون سا ہے. اس بات کو ابھی مجھے بیان نہیں کرنا. اجماع اتنی بات کا ذکر کرنا ضروری ہے. تجارت ہو، صنعت اور حرفت ہو، ملازمت ہو، کاروبار ہو، شریعت میں ان تمام کی تمام چیزوں میں ایک بنیادی جو حکم ہے جس کو اختیار کرنے کا اور آپ کو حکم دیا ہے، اور اس پر بہت ساری چیزیں موقوف ہیں، بہت ساری چیزیں موقوف ہیں. وہ کیا؟ شریعت ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا حکم نہیں دیتی. اب میں شریعت اسلام کا حکم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس دین اسلام کی خوبی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کسی اور مسلک میں نظر آپ کو ملے گی. ہماری شریعت نے اور ہمارے دین نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کوڑی بن کر بیٹھ جاؤ، اپاہج بن کر بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کی جیبوں کی طرف تمہاری نظر ہونی چاہیے. لوگوں کے سامنے تم ہاتھ پھیلانے کا کرو، لوگوں سے تمام اور امید رکھو. اس کا حکم نہیں کیا. اور نہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ تم مال کماؤ اور مال کمانے میں تم بالکل شکر ہے وہاں کی طرح آزاد ہو. جو چاہے تم مال کماؤ، جس طریقے سے چاہے تم مال کماؤ، جس طریقے سے چاہے تم تجارت کرو، جس طریقے سے چاہے تم اپنا ایسٹ بناؤ. نہیں، شریعت نے یہاں پر بھی پابندی لگائی، وہاں پر بھی پابندی لگائی. اور ان دونوں کا جو درمیانی جو اعتماد کا راستہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اس کا شریعت نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ آدمی بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت زیادہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے جو نبی تھے داؤد وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف نظر نہیں ڈالتے تھے. کتنے انبیاء علیہ السلام نے جنہوں نے مختلف پیشے اختیار کیے، اس کی اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. کسی نے گوشت بیچا ہے، کسی نے پڑھائی کا کام کیا ہے، کسی نے درزی کا کام کیا ہے، کسی نے لوہار کا کام کیا ہے، کسی نے کوئی رزریس تھا، کپڑے رکھا کرتا تھا، کوئی تجارت کیا کرتا تھا، کوئی پکڑیاں چلایا کرتا تھا، کوئی مارکیٹ کا سامان فروخت کیا کرتا تھا. تمام کے تمام جائز اور حلال پیشے جو ہے وہ مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اختیار کیے. آپ کوئی بھی اختیار کریں جس سے آپ کو مناسب حلال ہونا چاہیے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہو. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ میں تو محنت کر رہا ہوں. بھائی محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن غلط طور پر محنت کر رہے ہیں. تمہیں ایسا رہا کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو، چاہے تم تجارت کر رہے ہو، چاہے تم زراعت کر رہے ہو، چاہے جائز اور حلال طریقے سے تم مال حاصل کر رہے ہو، اس کی جو بھی جائز رہا ہے، لیکن پہلی اور آخری اول اور آخری شرط یہ ہے کہ تمہارا مال جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے. تمہارا مال حلال ہونا چاہیے، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر حلال مال کے ساتھ حرام مال مل گیا تو وہ حلال مال حلال نہیں رہتا، وہ اس کو بھی حرام کر چھوڑ دیتا. حلال مال اختیار کرنا چاہیے، حلال مال حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے. تو یہ تمہارا عمل سراسر عبادت اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارا ہوگا. اور یہ بات میں آج کی تھی پچھلے جو میں کہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، صرف اتنی سی بات نہیں ہے کہ رزق حلال کھانے سے آدمی کو چین و سکون نصیب ہوتا ہے.
یا رزق حلال کا اہتمام کرنے سے آدمی کے اندر عبادت کا شوق پڑتا ہے. صرف اتنی سی بات نہیں، میں نے عرض کیا بہت سارے ہمارے دینی مسائل اور دینی معاملات کو ہیں جو رزق حلال پر موقوف ہیں. مثلا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اور میں نے پچھلے دن حوالے بھی دیا تھا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو قبول کرے تو ان عبادتوں کے قبولیت کی اولین شرط وہ رزق حلال کا اہتمام. حرام کھانے والی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی، صدقہ خیرات قبول نہیں ہوتا، اور جتنے نیک کام کر رہا ہے کوئی قبول نہیں ہوتا. اور ایک بزرگ نے تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ان کا قول نظر سے گزرا. بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی عبادات میں بڑی جدوجہد کر رہا ہے اور دیگر ایک کاموں میں سر چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، تو شیطان جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو مایوس ہوتا ہے اور وہ اپنے چہروں سے یہ کہتا ہے کہ اس کے کھانے پینے میں کوئی چیز حرام داخل کرو. اور جب وہ حرام چیز داخل ہو جاتی ہے تو پھر شیطان مطمئن ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بس آپ اس کو محنت کر رہے ہیں تو یہ اس کی محنت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ آدمی مفت کی محنت کر رہا ہے، مفت کا رات تو جا رہا ہے، اس کی بات کی مدد کوئی قبول ہونے کی نہیں. اس لیے کہ میں نے ابھی خطبے میں حدیث پڑھی، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی طیب اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتے ہیں، حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو اپنے کھانے پینے کو حلال کرنے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آدمی کو عبادات کی توفیق ہوتی ہے. یہ توفیق اللہ تعالیٰ اس سے سر نہیں کرتے، اس سے توفیق چھینتے نہیں. اور جو آدمی حلال کا اہتمام نہیں کرتا اس کو نیک کاموں کی توفیق نہیں ہوگی. اسی لیے کسی نے کسی سے کہا تھا کہ اگر بہت کوشش کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں اس بات کا کہ رات کو کسی طریقے سے آنکھ کھل جائے اور اللہ کے سامنے مصلی پر میں کھڑا ہو جاؤں، یعنی تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی یہ تو وقت بڑا سنہری وقت ہے. اس وقت کو تو کیا ہی کہنا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہو جاتے اس وقت میں کیا قرآن کی تو برکت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش بہت کرتا ہوں لیکن رات کو نہیں اٹھ پاتا. تو وہ بہترین جواب دیا، وہ جواب لکھنے کے قابل ہے. فرمایا کہ میاں دن کو اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور رات کو اللہ تعالیٰ مصلی پر اپنے سامنے کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دن کو اللہ کی نافرمانی میں چھوڑو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ کرے حرام آپ کے منہ پہ لگا ہے، حرام کا چسکا حرام کا ذائقہ آپ کے منہ پہ لگا ہے. یہ کام ہے منہ کو لگی ہوئی ہے اور آپ یہ سمجھو کہ میں تعلیم گزار بھی بن جاؤں، میں عبادت گزار بھی بن جاؤں اور میں اللہ کا ایک اور سارے بندہ بن جاؤں اور متقی اور اولیاء کے پھیرے سے اللہ تعالیٰ کا کام شامل کر دے کہ اختیار اس کو مہار اس کو جمہور. یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی سب سے بنیادی شرط، میرے جملے پر ذرا سے غور کروائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے بتا دیں؟ اکل حلال، رزق حلال، مال طیب. اس سے زیادہ مؤثر اور مقرر راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور
بات کیا ہے؟ بڑا بڑی غور سے سننے کی بات ہے. جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں بس اسی سے آپ اندازہ لگائیے گا، اور اگر اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں تو بہت خوش میرا خیال آپ سمجھ جائیں گے اور سیکھ لیں گے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چار امام ہیں، آپ جانتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. یہ چاروں فقہ کے بڑے بڑے چوٹی کے امام ہیں اور یہ چاروں ہمارے سروں کے تاج ہیں. چاروں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، وہ کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال اور آپ کو خصوصیت یہ کہ بقیہ تمام امام آپ کے شاگرد ہیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ استادوں کے استاد سب خیر ہیں. ہم جن کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، فقہ حنفی جس کو کہا جاتا ہے، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ حنابلہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر، اب ایک گفتگو کو ذرا غور سے سنیے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو بعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ میرے اس وقت موضوع سے خارج ہے. جو میں واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں وقت بھی کم ہے، اللہ کرے مجھے اور بھی ہم کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے آخر میں. بس یہ جلدی سے میں واقعہ سنا کر پھر اپنے وقت میں باتوں کو ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. حضرت امام اتنی باتیں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو مخاطب نہ ہو، جب گفتگو ہوگی تو اس میں ذہن دو طرف چلا جائے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد. یہ نام اور یہ چیزیں ذہن میں رہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے اور انہوں نے خط لکھا اپنے شاگرد کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی بہت عرصہ ہو گیا تم ملنے کے لیے نہیں آئے، کسی وقت موقع مل جائے تو مصر آؤ اور آ کر ملاقات کرو. تو شاگرد میں یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت جب فلاں تاریخ کو انشاءاللہ حاضر ہوگا آپ کے خدمت میں. چنانچہ اس تاریخ جب وہ تاریخ آ گئی تو استاد یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا اس وقت کا جو بادشاہ اور اس زمانے کا ان کے وہ ان کا عقیدت مند تھا، ان کا معتقد تھا. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے. اور جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ اتنا بڑا وقت کا امام اور اتنا بڑا وقت کا فقیہ اور محدث وہ اپنے شاگرد کے لیے شہر سے باہر جا کر استقبال کر رہا تو بادشاہ بھی چل پڑا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بادشاہ چلتا ہے تو پھر وزراء اور اس کے جو دوسرے چیلے چمانے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر پہنچ جاتا ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ہمارے والد کے مایہ شاگرد جن کے دنیا میں جن کا دنیا میں نام کا چرچا ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. گھروں میں پتہ نہیں کتنے قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں. بچیاں جو ہیں وہ اچھل کود کر رہی ہیں اور خوشی سے وہ بے حال ہو رہی ہیں کہ ہمارے والد کے مایہ شاگرد جو اپنے وقت کے امام ہیں وہ ہمارے غریب خانے میں تشریف لا رہے ہیں. آپ اس عقیدت کو، اس محبت کو، اس بلبلے اور جذبے کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، وہ ہم سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکیں گے. ایک استاد اور شاگرد کا کیا تعلق ہوتا ہے. خیر تشریف لا کے ان کو ویلکم کیا.
کیا، اہلا وسہلا مرحبا بخیر رہے، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، جو بھی کلمات ہوتے وہ کرے اور گھر پہ تشریف لے کر آ گئے، کھانا بچھا دیا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا اور مختلف انواع اور اقسام کی بیان کر دیا کہ کھانے دسترخوان پر سجا دیے۔ بڑی پرتباہ ملاقات ہوئی، بڑا عزت اور احترام اور تقدس کا منظر تھا۔ کھانا شروع کیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو کے بچیوں نے یہ اندازہ لگایا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اندازہ لگایا کہ کھانے وقت ان کے جو مائنہ شاگرد ہیں جو اپنے وقت کے امام ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اندازہ لگایا کہ کھانے پر ایسے ٹوٹے گئے ایسا لگ رہا ہے کہ 7 دن سے پاکا کیا ہو۔ یہ شان جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کے لیے ہوتی، بظاہر یہ شان متقیوں کے لیے ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والوں کے لیے ہوتی، جو کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں وہ وقت ضرور کھانا کھاتے ہیں بس۔ لیکن یہاں تو صورتحال بڑی عجیب ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے 7 دن سے کھانا دیکھ ہی نہیں، یہاں تک کہ کھا لیا۔ بچیوں نے بھی محسوس کر لیا، گھر میں میزبانوں نے بھی محسوس کر لیا، کھانا سارا کھا لیا، سب فارغ ہو گئے، اب عشاء کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب تشریف لائے تو بچیوں نے گھر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بستر لگا دیا، لوٹا پانی سے بھر کر رکھ دیا تاکہ رات کو تہجد کے وقت پریشانی نہ ہو، جائے نماز بچھا دی، توڑیا، رومال، کپڑا وغیرہ جو چیزیں لازمات میں سے وہ ساری چیزیں تیار کر دی۔ نماز پڑھ کر آ گئے، ان سے کہا کہ استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی اب آپ آرام کریں، پھر صبح ملیں گے انشاءاللہ۔ صبح جب وہ آئے اور نماز کے لیے گئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو واپسی پر بچیوں نے اپنے والد کو پکڑ لیا۔ بچیوں نے اپنے والد کو، یعنی کس کو؟ اگر آپ آگے سمجھ رہے ہیں تو بتائیں گے کس کو؟ حضرت امام شافعی واللہ تعالیٰ زائد کر گئے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بچیوں نے پکڑ لیا، کہا کہ کیا یہ آپ نے 1 مہینے سے شور لگایا ہوگا کہ اتنے بڑے امام آ گئے، اتنے بڑے امام آ گئے، اتنے بڑے امام آ گئے، اب پھر اپنے امام اور فقیہ اور محدث ہیں جنہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی؟ تہجد تو عام آدمی بھی پڑھتا ہے راتوں کو، یہ اس زمانے میں عمومی ماحول کو میں نشہ کے سمجھ رکھ رہا ہوں، وہاں تہجد ہے تو کوئی خاص نیک اور متقی اور بادشاہ اور جنید بغدادی وہی پڑھتے تھے، عام آدمی گھر میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ کیسے امام ہے جنہوں نے رات کو تہجد نماز نہیں پڑھی اور کھانا کھایا بھی وہ ایسا کھایا جیسے 7 دن کا بھوکا آدمی کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے؟ یہ ہے آپ کی امام، یہ ہے آپ کا آپ کی عقیدت سے ہمارا تو ساری نئی صحیح عقیدت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ان کے جو استاد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ بھائی مسئلہ تو بچیاں صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے بھی محسوس کیا، لوٹا بھی اسی طریقے سے بھرا ہوا اور کھانا بھی ڈٹ کر کھایا، ڈٹی کا مٹ کر کھایا۔ اس لیے بجائے درد شہدی مزید گرم کچھ لینا چاہیے، اور شہدی کے لوگ کو یہ اگر آپ کسی سے آپ کو بغیر اعتقادی ہو رہی ہے، بدگمانی کی، تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، ہمارے بغیر اعتقاد اور بدگمانی کے بعد ہم اس کو لے کر بیٹھنے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنی جرأت نہیں ہوتی، ایسے پوچھ رہے ہیں، ہم نہیں پوچھتے، ہم اس میں مفروضے کراتے رہتے ہیں۔ تو پوچھنا چاہیے کہ کیا معاملہ ہے، تاکہ بات کلیئر ہو جائے، مائنڈ کلیئر ہو جائے۔ تو اکیلے میں استاد نے شاگرد کو بنایا اور بلایا، کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو میں کھانا بھی بہت کھایا اور رات کو تو تہجد بھی نہیں اٹھے، لوٹا جیسے پانی کا بھر کر رکھا تھا اسی طریقے سے وہ لوٹا بھرا ہوا ہے، کیا کس جگہ
پڑھ رہے ہو بھائی؟ یہ کیا تمہاری حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. شاگرد نے جواب دیا کہ حضرت آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، میں اصل حقیقت حال کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اصل واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دو باتیں، توجہ ہے متر، دو باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے صاف ستھری سی باتیں بغیر کسی نئی مٹی کے، صاف صاف باتیں، دو باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رات کو جب میں نے کھانا کھانا شروع کیا تو کہا کہ حضرت اس کھانے کی جو برکت تھی شاید زندگی میں نے ایسی برکتوں والا کھانا میں نے زندگی نہیں کھایا. زندگی میں نے ایسی برکتوں والا کھانا نہیں کھایا. جس وقت میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت اس کھانے پر جو اثرات اور برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑ رہے تھے میں نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اس لیے میرا خیال یہ ہوا میرے ذہن میں یہ کہا کہ پھر ایسی برکتوں والا کھانا پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی ملے کہ نہ ملے. جتنا کھا سکتے ہو کھا تو ہو سکتا ہے کہ پھر 8-9 دن تک نہیں اگر بھوکا رہنا پڑے تو وہ بھی گوارا ہے. اس لیے کہ ایسا حلال اور ایسا پاکیزہ ایسا قرآنی کھانا پھر نصیب نہیں ہوگا. چنانچہ میں کھانا جتنا کھایا اس سے زیادہ کھایا اس وجہ سے کہ وہ کھانا برکت والا تھا، پاکیزہ اور حلال کھانا تھا. اس حلال اور پاکیزہ کھانے کا کی ایک برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹا، سنے بات بڑی غور سے، جب رات میں بستر پر لیٹا سونے کے لیے تو مجھے نیند نہیں آئی. میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کریم کی تلاوت کرتے میں ایک آیت پر پہنچا. اس ایک آیت سے میں نے اس رات کو اس حلال کھانے کی برکت سے فقہ کے 100 مسائل کر دیے. فقہ کے 100 مسائل کا استقلال اور استنباط کیا. کتنے مسائل؟ 100 مسائل میں نے نکالے. کتنی آیت سے؟ ایک آیت سے میں نے فقہ کے 100 مسائل نکالے اور وہ آیت سینکڑوں مرتبہ زندگی میں پڑھی لیکن ذہن معاف نہیں گیا. اس حلال کھانے کی برکت کی ہے اور پوری رات میں یہ مسائل کا استقلال اور استنباط کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وضو ہی نہیں ٹوٹا، پھر تہجد کے لیے اللہ توفیق دی، پھر فرض پڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق دی. نہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ پانی استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی. یہ آپ نے اس حلال کھانے کی برکت کے دو سبب میں آپ کے سامنے ظاہر کر دی. یہ ہے اس نے حلال کی برکت. کچھ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اس نے حلال کی برکت. جب آپ نے اسے حلال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، عبادت کی طرف دل لگتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے ذریعے خیر کو پھیلاتے ہیں. لوگوں کی علمی پیاس کو اللہ تعالیٰ بجھاتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دین کا نام دیتے ہیں. اور جو آدمی حرام کھا لے وہ زمین پر بوجھ ہوتا ہے، بوجھ. اس کی نہ عبادت قبول ہوگی، وہ لوگوں کے لیے شرک کا درجہ ہوتا ہے، اس سے شرک کہتا ہے. اور جو حلال کھاتا اور حلال کھلاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خیر کھلاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ رزق اور ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں. عبادات اس کی قبول، دعائیں اس کی قبول، اس کی محنت اور ریاضت اللہ تعالیٰ قبول کروا لیتے ہیں. تو بھائی رزق حلال تھوڑا ہو ہمیں یہ اس بات کا عہد کرنا چاہیے. یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ صرف وقت گزاری نہیں ہے. ہمیں اس بات کا اس مجلس میں عہد کرنا چاہیے. تھوڑا کھائیں گے لیکن نہیں بتا رہے ارادہ ہی نہیں ہے. حلال کھائیں گے انشاءاللہ اور حرام کے جو ممکنہ طریقے ہوتے ہیں طریقوں کو چھوڑیں گے انشاءاللہ. جو طریقہ ہے اگرچہ ظاہری طور پر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ بڑا بہترین مال آئے گا، یہ کام کریں جس سے ایک دم اور آمدنی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن مجھے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کو ان کے سامنے حاضر بھی ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس مال کے بارے میں جواب بھی مجھے دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. جب تک کہ اس سوال کا جواب نہیں ہوگا میں اپنا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا.
یہ سوال مجھ سے تو ہونا ہے، یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے، اپنے ذہن ایک سے یہ سوال ہوگا کہ کہاں سے مال کمایا تھا، کہاں خرچ کیا؟ تو کوئی جواب اگر ہے اللہ تعالیٰ کو مطمئن کرنے کے لیے تو فقیہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو اب اس کی فکر کر لیں، ابھی اس کی فکر کر لیں۔ اور جب ہم رزق حلال کھانے کے انشاءاللہ خود بھی اہتمام کریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی رزق حلال کھلائیں گے، تو پھر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اولاد انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، وہ اولاد آپ کی عزت کا ذریعہ ہوگی، وہ اولاد آپ کا سر اونچا کرنے کا، آپ سب وہاں سے مدد کریں گے، اس لیے کہ آپ نے اولاد کو سے حلال کھلایا۔ آج جو ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں رہنے اور بسنے والے جو افراد ہیں، جو واقع ہیں، وہ اپنے اولاد سے مدد کیوں ہے؟ میں کوئی فتویٰ نہیں کر رہا، نہ یہ مجھے احاطی حاصل ہے، ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ اپنے کھانے پینے پر درسا غور کر لیں، اپنے کھانے پینے کا درسا جائزہ لے لیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ اپنے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں، میں اپنے بارے میں کچھ سمجھتا ہوں۔ صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر کا جو آدمی ہے وہ گھر کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، کوئی فتویٰ لگانے کی کسی میں ضرورت نہیں ہے۔ میں خود اگر اپنا جائزہ لوں کہ کہاں گڑبڑ کر رہا ہوں، کہاں میرے ویک پوائنٹ ہے، آپ خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو درست کر لیا تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی، ہماری اولاد کی ہمارا سر فخر سے بلند کرے گی، وہ اولاد کی ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں بھی عزت اور صدقہ جاریہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی کم ہے، ایک ضروری مسئلہ بھی میں سوچ کر آیا تھا، لیکن جماعت بھی وقت پر کھڑی کرنی ہے، چلے میں مختصر سا میں بتا دیتا ہوں بغیر کسی